بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کام شہری ہوں، آپ مجھے نقاب خان کہہ سکتے ہیں۔ آج اصل میں نے بات کرنی تھی یہ جو آئینی ترامیم کا نام دے کر شیطانی ترامیم کی ہیں ان پہ۔ یہ دراصل ہمارے ملک کے دشمن ہیں، ان کو اس ملک سے کوئی غرض نہیں، یہ سوائے آج ہمارا ملک پاکستان جس جگہ پہ ہے یہ ان چوروں، لٹیروں اور نااہلوں کی وجہ سے ہے۔ پہلے انہوں نے لوٹ کے ملک کو مقروض کر دیا، اور اب جو قانون تھا، آئین تھا، اس کی بھی دجیاں اڑا دیں۔ اور یہ لندن پلان کے تحت یہ فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر، فائز عیسیٰ کون ہے؟ اس کا باپ آپ کو پتہ ہے، بابائے قوم کا کھوٹا سکہ تھا۔ اس کا بھائی جس نے سریلا سیمنٹ کے پیسے کھائے تھے، اور یہ خود بس یہ ہماری بدقسمتی ہے نا کہ افتخار محمد چیف جسٹس اپنے آپ کو کہتا ہے، جس نے اس کو اٹھا کے سیدھا بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگا دیا۔ اور ہماری بدقسمتی کہ جب اس کے فلیٹس کے مسئلے معاملات سامنے آئے تو سبھی نے مل کے اس کو کلین چٹ بھی دے دی۔ یہ اتنے سارے ججز، کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ حبیث کس طرح کا انسان ہے۔ بہرحال وہ تو جو ہونا تھا وہ سب اب ہو گیا۔ اس کو تو سوائے اپنے عہدے کے اور کسی شے سے کوئی غرض نہیں ہے، بالکل اس کمینے کو کوئی غرض نہیں ہے۔ نہیں ہے نہیں تھی، اب تو دفعہ ہو گیا نا۔ جب ادھر بیٹھا تھا چیف جسٹس کی کرسی پہ، چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھا تھا تو چیف ان جسٹس نا، تو اس وقت وکلاء کو بھی دھمکیاں دیتا تھا کہ میں نہیں لگاتا کہ جو ہوتا ہے کر لو۔ اب کرسی سے اترا تو دم دبا کے 24 گھنٹوں سے پہلے اس ملک سے دفعہ ہو گیا۔ جس ملک کا یہ چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، چیف ان جسٹس، اور ریٹائر ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر یہ وہاں سے دفعہ ہو گیا، دم دبا کے بھاگ گیا۔ جب یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا، پہلا تو ہمارا سوال، جب بیٹھا ہوا تھا ادھر کرسی پہ، تو جب پی ٹی آئی کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا تھا تو وہ اس کے سامنے فریاد لے کے جاتے تھے، تو یہ بے شرم آدمی کہتا تھا کہ اگر آپ کو کچن میں گرمی لگتی ہے تو کچن میں جانے کی کیا ضرورت ہے، اور تمہیں تو ابھی گرمی لگی نہیں تو تم دفعہ ہو گئے ہو، تم بھی تو ٹھہرتے نا، تم بھی بھاگ گئے۔ ویسے تو اسے تمہارا لیڈر نہیں ہونا چاہیے تھا، نہ ہی مالک ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جج چاہے چھوٹی کسی عدالت کا ہو یا بڑی کسی عدالت کا، جج تو جج ہوتا ہے، وہ تو سوائے اللہ کے کسی کے آگے جواب نہیں ہوتا۔ اس طرح کا کہ وہ کتے کی طرح دھومل آتا رہے، جس طرح تم نے لائی، اب عمر فاروق، طارق مسعود اور اس طرح کے چاند اور لا رہے ہیں۔ اور بھائی انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہو، انصاف کرو۔ پورا ملک آپ کی طرف دیکھتا ہے، جب کہیں پہ بھی کوئی حکومت بھی زیادتی کرتی ہے تو ایک یہی امید ہوتی ہے کہ عدالت سے ہمیں انصاف ملے گا۔ تو تم تو مطلب عدالت سے بھی ایک نمبر آگے نکلے ہوئے تھے۔ یہ جو کچھ تم نے الیکشن میں کروایا، پی ٹی آئی کے ساتھ کروایا، تم سب بے غیرت اور بے شرم ایک طرف ہو گئے تھے۔ یہ تم نے صرف اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں آئین کی دجیاں اڑوا دی ہیں۔ اب تم ٹھہرتے تو صحیح نہ ادھر۔ وہ ڈونلڈ شاہ میں ہمارے بھائی نے تمہارے ساتھ جو کیا ہے نا، انشاءاللہ پوری زندگی جدھر جاؤ گے نا، یہ تمہارے ساتھ، تم ڈونلڈ باہر سے نہیں لے کے کھاؤ گے، ڈلیوری منگواؤ گے، دروازہ کھول کے اندر سے ہاتھ باہر نکال کے ڈلیوری لیا کرو گے، کمینے۔ اب تم بھی بھاگے، اور وہ جو شیر کی کھال پہنے ہوئے گیدڑ تھا نواز شریف، دونوں ہی تم بھاگ گئے۔ ویسے نواز شریف کے ساتھ ویلکم بڑا زبردست ہوا ہے لندن میں، اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا، انشاءاللہ۔ اس بے غیرت نے بھی بڑا ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا، بلکہ نقصان ہی پہنچایا، بڑے والی کیا بات ہے، اور اس نے پہنچایا کیا ہے؟ یہ شریف فیملی، یہ تو ویسے بڑے گرے ہوئے لوگ ہیں نا۔ اور تو فائز عیسیٰ میں یہ تو بتا نا، وہ جو تم نے بلہ لیا تھا پی ٹی آئی سے، وہ بلہ کدھر کی ہے؟
کیا کیا اس بلے کا تم نے؟ اور میں بھی تو پتہ چلے تمہیں بلہ لینے کا کیا شوق تھا. کدھر کیا بلہ؟ ساتھ لے گئے ہو؟ ہم تو وہ بلہ اب نہیں لیں, ہم تو نیا بلہ لیں گے نا اپنے نشان کے لیے. وہ بلہ تو اب ہمارے کام کا نہیں ہے نا, اس سے تو ہم استعمال نہیں کریں گے. نہ نہ بابا نہ, اسے تم ہی رکھو, تمہارے ہی کام کا ہے. اور وہ جو نواز شریف کا ادھر ویلکم ہوا ہے نا, اس کا بڑا مزہ آیا. کیا نعرہ تھا؟ مریم کے پاپا چور ہیں, مریم کے پاپا چور ہیں. اور تو جو اس کرسی پہ بیٹھ کے گنڈا بنا ہوا تھا, تجھے بھی پتہ چل جائے گا, تجھے پتہ چلے گا جو تو نے اپنی قوم کے ساتھ کیا نا. تو بڑا ہی نہایت گھٹیا قسم کا انسان ہے. تو نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, بغیرت, بہت بڑا بغیرت نکلا تو. بہرحال اب وہ جو ہے تمہاری جگہ وہ جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں نا, جن کو انہوں نے لا کے بٹھایا ہے, دیکھو جی جج کوئی بھی ہو, ہمیں تو انصاف چاہیے, چاہے وہ ہمارے حق میں ہو ہمارے خلاف ہو, انصاف ہونا چاہیے. ایک چیز ہوتی ہے نا کہ انصاف نظر آتا ہے کہ یہ انصاف ہے, وہ ہمارے خلاف ہے, یہ ہمارے حق میں ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. انصاف کرو بس, سارا آنکھوں پہ. ہم تو چاہتے ہیں صرف ہمارے ججز سارے انصاف کریں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کس کے حق میں انصاف جا رہا ہے, کس کے حق میں انصاف ہو رہا ہے. ہمیں بس انصاف چاہیے, ہمیں اپنے منصف انصاف پسند چاہیے. اللہ انہیں زندگی دے, جو جو انصاف پہ ڈٹا ہوا ہے نا ہمارا جج, اللہ انہیں زندگی دے, ہمارے ہیروز ہیں وہ. تو انشاءاللہ دنیا میں تو وہ سرخرو ہوں گے, آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت کرے, اللہ انہیں ثابت قدم رکھے. اس دنیا میں اللہ کے بعد ہماری امید وہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس یہاں پہ اتنا بڑا منصب دیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ وہ ثابت قدم رہے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, اور اللہ کا فضل بھی ہوگا انشاءاللہ. تم حبیث تو دفع ہو گیا نا, یہ عمر فروق بھی انشاءاللہ اس کا بھی انجام دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کہ جلدی یہ بھی ذلت کے گڑھے میں گرے گا, جیسا تم گرے ہو نا, جس طرح میاں نواز شریف گرا ہے, یہ میاں شہباز شریف, یہ سارے گریں گے ذلت کے گڑھے میں, بلکہ گرے ہوئے ہیں. وہ جو ایک غدار قمر باجوہ, وہ کبھی نظر نہیں آیا. ایک تو اس بھائی نے, وہ افغانی نے, اس کو صرف 2 گالیاں دی پنجابی میں, باقی پشتوں میں. وہ بھائی اگر تجھے باقی پنجابی میں نہیں آتی تو وہ 2 کو دہراتا رہو, ہمیں بھی تو پورا انجوائے کرنے دیں. تو باقی خود تو انجوائے پورا کر لیا, ہمیں صرف 2 سنائی ہیں کہ اس کو 2 گالیاں دی. باقی جو دانشور کہتے اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس کی بیوی ایک جنرل کی بیٹی, ایک جنرل کی بیوی, وہ اندھی تھی. جب اس کا خامند بدماشی کر رہا تھا, قوم کی جن کا وہ محافظ تھا, ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھوا رہا تھا, اس وقت وہ سٹیٹس انجوائے نہیں کر رہی تھی, کوئی لحاظ نہیں. جب دوسروں کی ماں, یہ جو کہتے ہیں نا مائیں بہنیں سانجی ہوتی ہیں, سانجی انہی کی ہوتی ہیں جو آپ کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو سانجا سمجھتا ہے. جو نہیں سمجھتا اس کی کوئی سانجی نہیں ہوتی, اس کی آپ کی مائیں بہنیں سانجی ہوتی ہیں. آگے ہمیں درس دینا شروع کر دیتے ہیں. جو سانجی سمجھے گا اس کی سانجی ہوں گی, دیٹس اٹ. باقی اب یہ 27ویں ترمیم کا یہ جو شور مچایا ہوا ہے, اور یہ فضل الرحمان, یہ ایک دفعہ پھر مطلب شروع ہو گیا کہ جعلی اسمبلی ہے تو ہم نہیں ہونے دیں گے. او بے شرم, او بے غیرت, او خود غرض آدمی. اور پہلے بھی تو نے یہی کچھ 26ویں ترمیم کا بھی اسی طرح تو نے شور مچو کے تم نے سارا کو کروایا ہے. اگر تو ان کے ساتھ نہ ملتا تو یہ نہ ہوتی. تو نہایت ہی گھٹیا قسم کا انسان ہے. تو ہمیں اس طرح کا کوئی بھی سبق نہ پڑھا کہ تو نہیں ہونے دے گا. تو جو پہلے کر چکا ہے, پہلے کرتا رہا ہے, اب بھی وہی کرے گا. تجھ سے اچھے کی کوئی امید نہیں. اور پی ٹی آئی والوں, باقی تو سارے ایک طرف ہیں نا, اور تم بھی کوئی عقل کے ناخن لو, اس کا اعتبار نہ کرو. تم لوگوں کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ اس کا اپنا باپ اس گھٹیا انسان کا اعتبار نہیں کرتا تھا. تم لوگ اس کا کیوں اعتبار کرتے ہو؟ دفع کرو اس کو. 26ویں کروائیے, 27ویں بھی کروا لئیے.
اب تو یہ سپریم کورٹ کا کام ہے. ماشاءاللہ ججز ابھی تک تو ٹھیک ہی لگ رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ اچھے ہی ہوں گے کہ وہ کچھ اس کا کریں, اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ بنے تو قوم تو ان کے ساتھ ہے انشاءاللہ. باقی اللہ بھی ان کی مدد فرمائے, آمین. باقی وہ جو ایک ہے ناصر واوڈا چوہا, پہلے عمران خان صاحب کا وہ استنجے والا لوٹا جو بھر کے رکھتا تھا, اب وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھر کے رکھنا شروع ہو گیا. گھٹیا انسان چوہا نکلتا بکواس کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور گھٹیا انسان تو اپنی بکواس بند رکھ. اب یہ بشرا بی بی کے بارے میں ان کو ضمانت ڈیل کے تحت ہوئی ہے, ڈیل کے تحت ہوئی ہے, اور ڈیل کے تحت 10 ماہ بعد ہونی تھی. کتے انسان کا بچہ بن, جن کے کہنے پہ بھونکتا ہے نا, کل کو انہوں نے تجھے ڈس اون کر دینا تو پھر تو نے اسی طرح وہ آوارہ کتوں کی طرح, ابھی بھی آوارہ ہی ہو لیکن چلو پھر بھی کوئی نہ کوئی روٹی ڈال دیتا, تم نے آوارہ کتوں کی طرح باہر گلیوں میں سڑکوں پہ گھوم رہے ہوگے. انسان کے بچے بنو نہ. ہمیں بتاؤ, ہم کوئی اندھے نہیں ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کیا ڈیل ہے کیا ڈیل نہیں ہے. اپنے مشورے اپنے پاس رکھو. تو باقی نوازا بھی آ گیا, نواز شریف میاؤں, نواز شریف بھی آ گیا. وہ جو دوسرا ہے کرسی پہ بیٹھا ہوا گنڈا, اب پتہ نہیں اس کی گنڈا گردی کدھر گئی ہے, بدماشی کدھر گئی ہے اس کی. کمینہ ریٹائر ہونے کے فوراً بعد بھاگ گیا. فائز عیسیٰ ٹھہرتے نہ بھاگے کیوں ہیں؟ میرا خیال ہے یہ اس لیے بھاگے ہیں. مجھے تو جو میں چونکہ شاعر تو نہیں ہوں لیکن بچونگڑے اشعار کہتا ہوں, میرا خیال ہے کہ وہ یہ وجہ ہے. یہ چند بچونگڑے مصرے ہیں, ذرا پلیز ملاحظہ فرمائیں. شیر پنجرے میں ہے بند باہر گیدڑوں کا شور ہے. شیر پنجرے میں ہے بند باہر گیدڑوں کا شور ہے. نکل نہ آئے کہیں لگی بزدلوں کی دوڑ ہے. نکل نہ آئے کہیں لگی بزدلوں کی دوڑ ہے. سب کے سب ہی بھاگ کر جا رہے ہیں یورپ کی طرف. سب کے سب ہی بھاگ کر جا رہے ہیں یورپ کی طرف. دیکھ لو زندگی میں آیا یہ کیسا موڑ ہے. دیکھ لو زندگی میں آیا یہ کیسا موڑ ہے. چلو جی دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو عقل کے ناخن دے. اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کی صحت اور ان کو زندگی عطا فرمائے, ان کو بھی آزادی عطا فرمائے. پاکستان کو نیک حکمران عطا فرمائے, ہمیں نیک منصف عطا فرمائے اور لوگوں کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پاکستانی زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, ملک کے دشمن مرد آباد. السلام علیکم.